بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کل اپنی بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ پاک نے ایمان والے کا ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ رکھا ہے۔ اللہ کی نگاہ میں ایمان والے کا وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ یہ ساری کائنات جو ہمیں نظر آتی وہ ایک ایمان والے کی وجہ سے یہ ساری کائنات اللہ پاک نے باقی رکھی۔ جب ایمان والا نہیں رہے گا تو اللہ پاک یہ آسمان کو بھی نہیں رکھیں گے، یہ زمین کو بھی اللہ پاک ختم کر دیں گے، پہاڑوں کو بھی اللہ پاک ختم کر دیں گے، اور یہ جو کچھ نظر آتا ہے وہ سارا کا سارا ختم ہو جائے گا۔ یہ جو کچھ بھی ہے وہ ایمان والے کے بدولت ہے۔ جیسے میں نے کل حدیث پڑھ کر کے سنائی تھی، لا تقوم الساعة وحتى يقال في الارض اللہ اللہ۔ اللہ پاک زمین کو اور قیامت کو قائم نہیں کریں گے جب تک کہ زمین میں ایک آدمی اللہ کا نام لینے والا ہو، وہاں تک اللہ پاک قیامت کو قائم نہیں کریں گے۔ تو یہ ہے ایمان والے کا مقام۔ بلکہ بیت اللہ شریف، جو بیت اللہ شریف کو ہم جانے کے لیے تڑپتے ہیں، بیت اللہ شریف کی طرف جانا ہر آدمی اپنی سعادت سمجھتا۔ بیت اللہ شریف کے پاس جب ہم جاتے تو ایسا لگتا گویا کہ ہم اپنی اوریجنل چیز کے پاس میں چلے گئے، اور حقیقت ہے کہ زندگی بھر ہم بیت اللہ شریف کی طرف رک کر کے نماز پڑھے، اور جب بھی نماز پڑھے تو میرا رخ قبلہ کی طرف یوں کہہ کر کے نماز پڑھے، اور اللہ پاک جب وہ گھر میں پہنچائے تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ جو شاعر نے کہا کہ بیت اللہ پر جب نظر پڑی تو کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ بیت اللہ پر جب نظر پڑتی تو پھر ساری چیزیں آدمی بھول جاتا۔ یہاں سے جو غم، جو حسرتیں، جو پریشانیاں لے کر کے وہ گیا، بیت اللہ پر ایک نظر پڑنے کی وجہ سے وہ سب ختم۔ یہ بیت اللہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ لیکن ایمان والا جب ختم ہو جائے گا تو اللہ پاک بیت اللہ کو بھی باقی نہیں رکھیں گے۔ یہ حدیث ہے صاف طور پر۔ بیت اللہ شریف بھی ایمان والے کی وجہ سے، یہ ایمان والے کا مقام ہے۔ جب ایمان والا ختم ہو جائے گا تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حبشہ سے ایک بادشاہ آئے گا، جو بادشاہ کی صفت بیان کی حدیث پاک میں ذو السویقتین، کہ دو ٹیڑھی پنڈلیوں والا، یعنی اس کی پنڈلیاں ایسی ہوگی، بعض لوگ چلتے تو ان کے پاؤں یوں ہوتے، تو یہ دو ٹیڑھی پنڈلیوں والا، یوں چلنے والا، ایسا ایک بادشاہ آئے گا، اور آ کر کے بیت اللہ شریف کو ڈھا دے گا، ختم کر دے گا۔ بیت اللہ شریف کے نیچے کئی کروڑوں کے حساب سے اس میں سونا، چاندی، زیورات اور نہ معلوم کیا کیا چیز بیت اللہ شریف کے نیچے ابھی دبایا ہوا، اس لیے کہ بیت اللہ شریف کی عظمت، بیت اللہ شریف کی محبت یہ شروع سے لوگوں کے دلوں میں ہے۔ جب ان کی عقیدت اور محبت ہے تو لوگ پہلے آتے تھے تو بیت اللہ شریف پر اپنے ہاتھ ڈال دیتے تھے، کوئی انگوٹھی ڈال دیتا تھا، کوئی روپیے پیسے ڈال دیتے تھے، سونے کے سکے ڈال دیتے۔ تو وہ کس کا؟ بیت اللہ تو لینے والا ہے نہیں بیت اللہ کے نام پر۔ تو ایک زمانے تک وہ سارا جمع کیا جاتا رہا، اور یہ سارا بیت اللہ شریف کے نیچے دبایا ہوا ہے۔ یہ سارا، ایک تو بیت اللہ شریف کا ایک دروازہ ہے، نہ معلوم کون سا دروازہ، لیکن حدیث پاک میں لفظ ہے، اس کا نام ہے باب الریتاج، ریتاج دروازہ۔ یہ باب الریتاج کے نیچے بھی بہت زیادہ خزانہ ہے۔ حضرت مہدی کا جو میں نے کل تذکرہ کیا تھا، تو حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ باب الریتاج کے نیچے سے سارا خزانہ نکال دیں گے، اور پھر لوگوں میں جس کو ضرورت ہوگی اس کے درمیان میں بانٹ دیں گے۔
کوئی محتاج آئے گا اور آ کر کے حضرت مہدی سے مطالبہ کرے گا تو اتنا دیا جائے گا اس کو کہ اس کو قیامت تک کبھی مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک تو خزانہ باب الریتاج کے نیچے اور ایک بیت اللہ شریف کے نیچے ہے۔ تو جب ایمان والا ختم ہو جائے گا تو اب بیت اللہ شریف کی ضرورت نہیں رہے گی، تو اللہ پاک حبشہ کا ایک بادشاہ ذو السویقتین ٹیڑھی پنڈلیوں والے کو بھیجے گا اور یہ بیت اللہ شریف کو ڈھا دے گا اور بیت اللہ شریف کے نیچے والا سارا خزانہ لوٹ کر کے وہ چلا جائے گا۔ اس لیے اب بیت اللہ کو اللہ پاک نے ڈھا دیا، اس لیے کہ جس کے لیے بیت اللہ تھا وہ باقی نہ رہا۔ ایمان والے کے لیے بیت اللہ شریف تھا۔ جب ایمان والے دنیا میں رہنے والے تھے تو ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ابرہہ بادشاہ کا واقعہ آپ نے سنا ہے، سورہ فیل یہ 30ویں پارے میں اخیر سے 10ویں صورت ہے۔ وہ 10ویں صورت میں اللہ پاک نے وہ ہاتھی والوں کا تذکرہ کیا۔ وہ ہاتھی والے بیت اللہ شریف کو ڈھانے کے لیے آئے تھے۔ اس وقت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد المطلب یہ موجود تھے۔ عبد المطلب کو اللہ پاک نے بہت زیادہ باوقار بنایا تھا، پوزیشن والا بنایا تھا۔ کوئی ان کو دیکھے تو دیکھنے سے سمجھ جائے کہ کوئی بڑا آدمی ہے، وقار والا۔ جیسے بعض لوگ ان کے چہرے سے پتہ چل جاتا کہ یہ خوشحال آدمی، وقار والا۔ حضرت عبد المطلب بھی ایسے تھے۔ عبد المطلب کے اونٹوں کو یہ ابرہہ کے بادشاہ، جو ابرہہ بادشاہ آیا تھا، وہ قافلے والوں نے لے لیا تھا۔ تو ابرہہ نے ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا تھا۔ عبد المطلب یہاں مکہ میں لوگوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد میں لوگوں سے انہوں نے یہ کہا کہ یہ پہاڑوں کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ پہاڑوں کے اوپر لوگوں کو بٹھایا، انتظار کرو، اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے آئے ہیں، اللہ پاک بیت اللہ کی حفاظت کریں گے۔ اور واقعہ بھی ایسا ہی ہوا۔ جب وہ ابرہہ ان کو ملنے کے لیے عبد المطلب گئے عبد المطلب، تو ابرہہ کی طبیعت پر بھی اثر ہوا کہ ان کو دیکھ کر، بیٹا بیٹھو نا، میری بات سنو نا، بچوں کو بیچ میں مت بیٹھنے دو، یہ بیچ میں کھڑے ہو جاتے۔ تو ابرہہ نے جب عبد المطلب کو دیکھا تو ان کے چہرے پر بھی ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو گئی کہ بہت بڑا آدمی آیا، تو وہ سنبھل کر بیٹھ گیا۔ عبد المطلب کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا، بڑی عزت دی اور پھر کہا کہ بولو کیا کام کے لیے آئے ہو؟ تو عبد المطلب نے کہا کہ آپ کی فوج نے میرے اونٹ لے لیے ہیں، وہ اونٹ میرے واپس کر دو۔ تو ابرہہ بولا کہ ہم تو آپ کے بیت اللہ کو لینے کے لیے آئے اور آپ اپنے بیت اللہ کی بات نہیں کرتے اور اپنے اونٹوں کی بات۔ تو عبد المطلب نے جواب دیا، اونٹ میرے ہیں تو مجھے اپنے اونٹوں کی فکر ہے، اور یہ بیت اللہ اللہ کا گھر ہے، تو جس کا گھر ہے وہ گھر والا اس کی فکر کرے گا۔ اور پھر وہاں سے آئے تو عبد المطلب نے کہا اب اللہ کا عذاب آئے گا، پہاڑوں پر بیٹھ جاؤ۔ مکہ والے پہاڑوں پر بیٹھ کر کے انتظار کرنے لگے اور واقعتاً اللہ کا عذاب آیا۔ چھوٹے چھوٹے پرندے، ابابیل جس کا تذکرہ ہے، ابابیل کہا جاتا ہے پرندوں کی ٹولیاں، پرندوں کے جھنڈ، چھوٹی چڑیا کے مانند پرندے آئے تھے اور یہ ٹولے کے ٹولے، اور اس نے آ کر کے یہ قافلے پر حملہ کیا اور ایسی کنکری زمین میں سے اٹھا کر کے لے کر آئے تھے۔ اللہ پاک نے وہ کنکری میں ایسا پاور بھر دیا تھا کہ وہ پرندہ وہ قافلے پر ایک کنکری چھوڑتا تو وہ کنکری وہ قافلے میں سوار آدمی کو چیر کر، ہاتھی کو چیر کر زمین پر گرتی، اور جس پر گرتی وہ بچتا نہیں تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فرمایا کہ وہ ہاتھی والے جو آئے تھے،
ان میں سے ایک آدمی بچ گیا تھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں گھر گھر کٹورا لے کر کے بھیک مانگ رہا تھا۔ اللہ نے سب کو تتر بتر کر دیا، تو اللہ کو بچانا تھا بیت اللہ، اس لیے کہ ابھی ایمان والے بہت سارے، ابھی اربوں خربوں کی تعداد میں آج ہے، نہ معلوم کب تک ایمان والے رہیں گے۔ جب تک ایمان والے رہیں گے اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا، لیکن جب ایمان والے دنیا سے ختم ہو جائیں گے تو اب بیت اللہ کی بھی ضرورت نہیں، تو اللہ پاک بیت اللہ کو بھی حبشہ کے بادشاہ کے ذریعے سے شہید کروا دیں گے۔ معلوم ہوا ایمان والے کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند کہ بیت اللہ شریف یہ ایمان والے کی وجہ سے ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ طواف فرما رہے تھے، اور طواف کے دوران آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ عجیب قسم کا یہ مجمع میرے ساتھ ہے۔ فارس کا سلمان بھی میرے ساتھ، روم کا صہیب بھی میرے ساتھ، حبشہ کا بلال بھی میرے ساتھ، اور یہ یمن کا ابو موسیٰ بھی میرے ساتھ، مکہ کے لوگ بھی ہیں، غیر مکہ کے لوگ بھی ہیں، الگ الگ بولیاں بولنے والے، الگ الگ رنگت والے۔ یہ کیسا مجمع، اور کس انداز سے، عاشقانہ انداز سے بیت اللہ کا طواف، سب مگن ہو کر مست ہو کر بیت اللہ کا طواف کرتے، دعا پڑھتے پڑھتے، اور سب کی عجیب دھن ہے۔ تو یہ بیت اللہ کے مقام مرتبہ کو جب آقا نے دیکھا طواف کرتے کرتے، تو سنو میرے پیارے بھائیوں، آقا طواف کرتے کرتے رک گئے، اور آقا طواف کرتے رک کر کے بیت اللہ کی طرف دیکھنے لگے، اور بیت اللہ کی طرف دیکھ کر آقا نے فرمایا، اے بیت اللہ، تیرے مقام کا کیا کہنا، تیرے مرتبے کا کیا کہنا، تیری عظمت کا کیا کہنا، اللہ پاک نے تجھے کیا شان دی، کیا مقام دیا، لوگ کس طرح عاشق بن کر کے تیرا طواف کرتے کہ کسی کو کچھ بھان نہیں ہے، کیا مقام مرتبہ دیا۔ لیکن آقا نے پھر اخیر میں فرمایا، اے بیت اللہ سن، اے بیت اللہ سن، تجھ سے کئی گنا زیادہ اللہ کی نگاہ میں ایک ایمان والے کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اے بیت اللہ سن، تجھ سے کئی گنا زیادہ اللہ کی نگاہ میں ایک ایمان والے کا مقام اور مرتبہ ہے۔ بیت اللہ سے بڑا مقام ایمان والے کا ہے۔ آج وہ ایمان والے کی بے عزتی کرنا، اس کو برا بھلا کہنا، اس کو بد دعا دینا، اس کو جہنمی قرار دینا، اس کو کافر کہنا، یہ عام جملہ ہو گیا۔ ارے ایمان والے کے مقام کو تو دیکھو، جس نے اللہ پر ایمان لایا، جو اللہ کے رسول علیہ السلام کو مان لے، وہ ایمان والا بن گیا، وہ احترام کے قابل ہے۔ اگر اس کو کوئی برا بھلا کہتا تو سنو نتیجہ کیا ہوتا۔ ایمان والا، ارے میرے پیارے بھائیوں، ایمان والے کی نسبت سے اس کو دیکھا کرو، اس کے کچھ پرائیویٹ عمل کچھ ہے، وہ جانے، اللہ جانے۔ اللہ بہت بڑا کریم ہے، اللہ بہت بڑا رحیم ہے، میں ان کے اعمال کے پیچھے کیوں پڑوں؟ بس میں تو دیکھوں گا کہ ایک ایمان والا ہے، لہذا ایمان والے کی نسبت سے اس کو دیکھوں گا۔ ایمان والے کو اگر کوئی برا بھلا کہتا، بد دعا دیتا، تو وہ اس ایمان والے کا نقصان نہیں کرتا جس نے ایمان والے کو ستایا، ایمان والے کو دکھی کیا، ایمان والے کو پریشان کیا، ایمان والے کو برا بھلا کہا۔ پیارو، آپ دیکھو، وہ دنیا میں کبھی سکھی نہیں ہو سکتا، وہ دنیا میں دکھی رہے گا، اس کی اولاد، اس کی نسلیں، اور جن کو دکھی کیا گیا، دن بدن وہ آگے بڑھتے رہیں گے، دن بدن وہ ترقی کرتے رہیں گے، اور دکھ دینے والے کبھی سکھ نہیں پا سکتے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا سچا فرمان ہمیں یہ بتاتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کوئی ایمان والے کو برا بھلا کہے، ایمان والے کو بد دعا دے، تو پہلے وہ بد دعا آسمانوں کی طرف جاتی ہے،
اور وہ چاہتی ہے بد دعا کہ میں کسی کو نہ لگوں، اللہ کا بندہ ایمان والا، لہذا اس کو میں نہ لگوں، اس کا نقصان نہ ہو، تو وہ بد دعا آسمانوں پر جاتی کہ مجھے کہیں راستہ ملے تو میں آسمانوں میں جا کر کے چھپ جاؤں۔ لیکن اس ایمان والے کو دی گئی بد دعا کے لیے آسمانوں کے دروازے لاک کر دیے جاتے، وہ بد دعا کو اوپر چڑھنے نہیں دیا جاتا۔ پھر وہ بد دعا زمین پر آتی، زمین میں سرنگ تلاش کرتی ہے کہ کہیں مجھے کوئی سرنگ ملے، کوئی گڑھا ملے، کوئی چھپنے کی جگہ ملے تو میں اس میں جا کر کے ختم ہو جاؤں۔ لیکن زمین میں بھی کہیں وہ بد دعا اس کو راستہ نہیں ملتا، تو پھر وہ بد دعا جو ایمان والے کو دی گئی وہ جاتی ہے اس آدمی کے پاس کہ جس کو بد دعا دی گئی، جس کو جہنمی کہا گیا، جس کو کافر کہا گیا، جس کو برا بھلا کہا گیا، اس کے پاس جاتی ہے اور اس کے پاس جا کر کے اس میں جانا چاہتی، لیکن وہ آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ بد دعا اس کے پاس جائے، تو وہاں سے بھی وہ بد دعا واپس آتی اور واپس آ کر بد دعا کرنے والے کے پاس آ کر اس میں چلی جاتی۔ تو آپ فیصلہ کرو، بد دعا دینے والا، ایمان والے کو برا بھلا کہنے والا، یہ برا بھلا کہہ کر اپنا ہی نقصان کرتا۔ میں نے 2 دن پہلے جو واقعہ بیان کیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے بلعام باورا، جس کو اللہ نے بڑا مقام دیا تھا، تو اس نے بد دعا دینا چاہا، لیکن اللہ پاک نے اس کی زبان کو موڑ دیا اور وہ موسیٰ علیہ السلام پر بد دعا کرنا چاہتا، لیکن اپنے ہی لوگوں کے لیے بد دعا شروع کر دی اور ادھر ادھر اس کے لوگ اس کی بد دعا سے مرنے لگے۔ ایسے ایمان والے کو اگر برا بھلا کہا گیا تو یہ بری بھلی کہی ہوئی باتیں، بد دعا، یہ ساری پلٹ کر لوٹ کر اپنے ہی پاس آئیں گے۔ گیند کو آپ دیوار پر مارو گے تو وہ پلٹ کر تمہارے پاس آئے گا۔ یہی سمجھو کہ ایمان والے کی اگر آپ نے تقدس کو پامال کیا، ایمان والے کو آپ نے برا بھلا کہا، یہ ساری باتیں جھیلنے کے لیے آپ تیار ہو جاؤ۔ یہ ایمان والے کا مقام ہے۔ المسلم حرام علی المسلم دمہ و مالہ و عرضہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا پاکیزہ فرمان، ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کا خون حرام ہے، لہذا اس کا خون بہانا حرام، اس کے مال کو برباد کرنا، اجازت کے بغیر استعمال کرنا، اس کی رضامندی کے بغیر مال کو لے لینا حرام ہے، اور اس کے عزت کے ساتھ میں کھلواڑ کرنا حرام ہے۔ ایمان والے کی عزت کے ساتھ میں کھلواڑ کرنا حرام ہے، لہذا ایمان والے کی عزت کرنا فرض ہے۔ ہم جانتے نہیں، ایمان والے کی عزت کرنا فرض، میں ایمان والا تو مجھے خود اپنے ذات کی عزت کرنا مجھ پر فرض ہے۔ میں ایسا کام نہیں کر سکتا کہ جس سے مارکیٹ میں میرا ویلیو مجروح ہو جائے، مارکیٹ میں میرا ویلیو ختم ہو جائے، میں ایسا کام نہیں کر سکتا، اور ایسی کسی ایمان والے کی عزت کو میں نہیں اچھال سکتا، کسی عزت کو میں داغدار نہیں کر سکتا۔ معمولی باتوں کی وجہ سے آج ایمان والوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا۔ یاد رکھو، حدیث پاک کا مفہوم ہے، میں نے کسی کو ستایا، پریشان کیا، مارکیٹ میں نے اس کو ذلیل کیا، تو ذلیل کرنے والے کی موت نہیں آئے گی جب تک اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ نہ کیا جائے جیسا اس نے ایک ایمان والے کے ساتھ کیا ہے۔ ایمان والے کو تماچا مارا ہے تو تماچا مارنے والا کوئی پیدا ہوگا سوایا اور اس کو تماچا مارے گا، اور بھری مارکیٹ میں وہ ذلیل ہوگا۔ کسی ایمان والے کو اس نے برا بھلا کہا تو ایسا مسئلہ اس کی زندگی میں اللہ بنائیں گے کہ بھری مارکیٹ میں کوئی ایسا شیر پیدا ہوگا کہ جو اس کو گالیاں دے گا، اس کی عزت کو مارکیٹ میں پامال کرے گا، برباد کرے گا۔ جب تک ایسا ہوگا نہیں، وہاں تک یہ ایمان والے کو ستانے والے کی موت نہیں آتی۔
اس لیے ایمان والے کے احترام کیا کرو۔ ایمان والے کا ایک مقام ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ ایمان والے کا مقام یہ ہے کہ ہم جمعہ کے دن یا عام نمازوں میں، حدیث میں تذکرہ ہے جمعہ کا، کہ جمعہ کے دن میں صفوں میں بیٹھے ہوئے ہو اور کوئی آدمی پیچھے سے بعد میں آئے اور آ کر کے وہ آگے صف میں جانے کی کوشش کرے، اور آگے والی صف میں جانے کے لیے ایمان والوں کی گردنوں کو پھلانگتا ہوا جائے۔ سمجھتے ہو یہ مطلب؟ یہاں سے پاؤں یوں رکھ کر کے کتا وہ جائے اور پہلی صف پکڑے۔ تو مشکوٰۃ شریف کی حدیث میں کہا گیا، ایسے آدمی کو کل قیامت کے دن جہنم پر برج بنایا جائے گا، برج بنا کر اس کو بچھا دیا جائے گا۔ کیوں؟ کہ تو دنیا میں ایمان والوں کی گردن کو پھلانگ کر ایمان والوں کی عزت کو تو ختم کرتا تھا، آج تیرے اوپر یہ سارے ایمان والے چلیں گے۔ امام نووی علیہ رحمہ ایک بہت بڑے محدث ہے، امام نووی علیہ رحمہ بیان فرماتے، ایمان والے کی گردن کو پھلانگ کر آگے جانا حرام ہے، گناہ کبیرہ، یہ مقام ہے ایمان والے کا۔ اور کعب احبار ایک بہت بڑے تابعی ہے، بڑا علم اللہ پاک نے ان کو دیا تھا، کعب احبار کو۔ وہی کعب احبار یہودی تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، تو پھر یہودیوں نے ان پر جادو کرنا چاہا تھا۔ یہ سننا ایک دوسری بات بیچ میں آ گئی، یہودی شروع زمانے سے آج تک بڑے جادوگر ہے، جادو کا فن یہودیوں کے پاس ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودی تھے، بڑے جادوگر تھے۔ یہی جادو کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ دیا تھا، تو وہ معجزہ بھی جادو جیسا دیا تھا۔ ہر نبی کو جو معجزہ کا مطلب یہ ہوتا کہ ایسا کام کہ وہ کام دنیا والے نہ کر سکے، اس کو کہتے معجزہ۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہودی بڑے جادوگر تھے، اور آج بھی دنیا میں یہودی بڑے جادوگر ہیں۔ حضرت کعب احبار یہ مسلمان ہو گئے، یہودیت کو چھوڑ دیا، تو سارے یہودیوں نے مل کر ان پر جادو کرنا چاہا، جتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں۔ تو کعب احبار بیان فرماتے کہ اگر میں اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک دعا نہ سیکھتا اور وہ دعا میں نہ پڑھتا، تو یہودی مجھے جادو کے زور سے گدھا بنا لیتے۔ یہ جملہ سنو، یہودی اپنے جادو کے زور سے مجھے گدھا بنا لیتے، لیکن میں صبح میں ایک دعا پڑھتا ہوں اور شام کو ایک دعا پڑھتا ہوں جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتلائی تھی، تو وہ دعا کی وجہ سے اور اس کی برکت سے ان کے سحر کا مجھے اثر نہیں ہوتا، ان کے جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ وہ لمبی دعا ہے، یاد کر لینی چاہیے، جو فجر کے بعد پڑھے گا یقین کے ساتھ، دنیا بھر کے جادوگر مل کر تم پر جادو کرنا چاہے کبھی جادو نہیں ہوگا، پکی بات ہے۔ اور اگر سحر اور جادو ہے تو آہستہ آہستہ وہ ختم ہو جائے گا، آہستہ آہستہ وہ ٹوٹ جائے گا۔ اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات اللتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر وباسماء اللہ الحسنی کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم من شر ما خلق وبرأ وذرأ۔ یہ دعا ہے، یہ دعا جو فجر کے بعد پڑھے گا تو دنیا بھر کے جادوگر اگر ان پر حملہ کرنا چاہے تو اس کے جادو کا اثر نہیں۔ اگر جادو ہو گیا اور یہ دعا پڑھے گا تو آہستہ آہستہ جادو کا پاور ٹوٹتا رہے گا۔ وہ کعب احبار بہت بڑے عالم تھے یہودی کے، وہ بیان فرماتے کہ میرے نزدیک جمعہ کی نماز کو چھوڑ دینا اچھا ہے اس کے مقابل کہ میں ایمان والوں کی گردن کو پھلانگ کر کے آگے جاؤں، اس سے بہتر یہ ہے کہ میں جمعہ کی نماز کو چھوڑ دوں۔ یہ ایک ایمان والے کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، ایمان والوں کے مقام مرتبہ کو ہم سمجھیں
ایمان والوں کی ذلت، ایمان والوں کی عزت کے ساتھ میں کھیلنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دیکھیے ابھی دنیا کا ماحول کچھ ٹھیک نہیں چل رہا، دشمنوں کے حملے ہماری طرف ہے، ایمان والوں کے پیچھے دشمن پڑا ہوا، اور ہم ہے کہ الگ الگ کھانوں میں ہم بٹے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ امت کو سنبھالنے والا کون رہے گا؟ اللہ پاک نے اتنی بڑی جنت بنائی، تو وہ جنت کس کے لیے بنائی؟ کس کے لیے اللہ پاک نے جنت بنائی؟ مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں کہوں کہ یہ جنتی نہیں، یہ کافر ہے؟ ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ کہے وہ جنتی نہیں، وہ کافر ہے؟ جنت کیا میرے باپ کی جاگیر ہے؟ جنت میرے خاندان کی جاگیر ہے؟ میرے اللہ نے جنت بنائی، اور میرا اللہ ہر ایمان والے کو، ایمان والا کون؟ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے من صلی صلاتنا، جو میری جیسی نماز پڑھے، واستقبل قبلتنا، اور ہمارے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، اور ہمارے ہاتھوں کا ذبح کیا ہوا کھائے، تو وہ ایمان والا ہے۔ اب وہ ایمان والے کی عزت کرنا یہ ہمارے لیے فرض ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، معمولی باتوں کی وجہ سے ایمان والوں سے دشمنی نہیں کی جاتی۔ ایمان والا اتنا قابل قدر ہے کہ اس کو سینے سے لگایا جائے۔ ایمان والے کے اعمال اس کو اللہ کے حوالے کر دو۔ ایمان والے کی مثال ایک اللہ والے ایسی بیان فرماتے، اکثر اپنے بیانات میں وہ بیان فرماتے کہ ایمان والے کی مثال ایسی ہے کہ ماں اپنے بچے کو ٹٹی کے لیے بٹھائے، اور وہ بچہ، چھوٹا بچہ بیٹھا، ٹٹی کر کے استنجا کر کے، بچہ ہے، دماغ کا وہ عقل کا کچا، اب وہ کبھی ٹٹی کر کے اپنے ہی ہاتھ اس گوبر میں ڈال دیتا، ایسا ہوتا، اور ڈال کر کے اپنے کپڑے گندے کر دیتا، کبھی دھیان نہ رکھو تو وہ انگلیاں اپنے منہ میں ڈال دیتا۔ اب اگر بچے نے ٹٹی کی، اپنے ہاتھ کو اس نے گوبر غلاظت میں ڈالا اور اپنے کپڑے، اپنا منہ، اپنے ہاتھ گندے کرنا شروع کر دیا، اور ماں کی نظر پڑ جائے، تو ماں اگر توے پر روٹی بھی سینکتی ہو تو ایک دم سے بھول کر بچے کی طرف دوڑے گی، اور جا کر بچے کا ہاتھ پکڑ کر پہلے ایک لگائے گی، اور اس کو گھسیٹ کر لائے گی نل کے نیچے۔ ایسا ہی ہوتا ہے، نل کے نیچے لائے گی اور اس کو دھلائے گی، کپڑے پھینک دے گی، اور اس کو نل کے نیچے صاف کرے گی۔ اب بچے کو مارا، گھسیٹا، اس کو برا بھلا کہا تو بچہ تو روئے گا، اور ایسا روئے گا کہ چپ ہونے کا نام نہیں لے گا۔ لیکن جب وہ صاف ہو جاتا ہے، نئے کپڑے اس کو پہنا دیے، اس کو پاؤڈر لگا دیا، خوشبو والا بنا دیا، لیکن اب بھی بچہ رونا بند نہیں کرتا، تو ماں کیا کرتی؟ ماں کی چھاتی میں اس بچے کے لیے دودھ ابھر آتا ہے، اور وہ ماں اپنے بچے کو اپنی چھاتی سے لگاتی، اور وہ بچہ روتے روتے ہچکی لیتے لیتے چپ ہو جاتا۔ تو وہ گندا تھا، تو گندگی کو دور کرنے کے لیے بہانے کیا، لیکن پاک ہو گیا تو وہ بچہ پھینک دینے کے قابل نہیں، وہ بچہ تو سینے سے لگانے کے قابل ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، میرا عمل، کسی بھائی کا عمل گندا ہو سکتا ہے، بچہ گندا نہیں، بچے کے کپڑے گندے ہیں، بچہ گندا نہیں، بچے کا بدن گندا ہو گیا، بچہ گندا نہیں، اس کے منہ میں گندگی آ گئی، اور ماں نے وہ گندگی کو صاف کر دیا تو بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایسے ایمان والے کا عمل گندا ہے، لیکن ایمان والا گندا نہیں، ہاں ایمان والا گندا نہیں، ایمان والا پلید نہیں۔ المؤمن لا ینجس، اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ یہ مسجد کے کنارے پر یہ بوریاں، یہ نماز پڑھنے کی چٹائی پڑی ہے، لے آؤ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ آقا میں تو حیض کی حالت میں ہوں، ہاں میں تو حیض کی حالت میں، یعنی میں کیسے لاؤں؟ تو آپ نے فرمایا تیرا حیض
تیرے ہاتھوں میں تو نہیں ہے، لہذا ہاتھ سے وہ مسجد سے لے لے۔ اور ایک موقع پر آقا نے فرمایا المؤمن لا ینجس، ایمان والا تو گندا ہوتا ہی نہیں، ایمان والا ناپاک نہیں ہوتا، ایمان والا پاک ہی رہتا ہے۔ اس لیے ایمان والے کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرو۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ہمارا ایمان ہے، اگر ہم آپ سے محبت کرتے تو آپ کی باتوں سے بھی محبت کرے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ظنوا بالمؤمنین خیرا، ایمان والوں کے ساتھ اچھا گمان رکھا کرو۔ اس کا کوئی کام کاج ہے تو کہو بھائی ایمان والا ہے، غلط نہیں کر سکتا، ایمان والا اس نے کوئی یہ مقصد ہوگا، کوئی اچھی تعویل کر دو اس کے کام کی، اس کے بارے میں اچھا گمان رکھو۔ ایمان والے کا اللہ کی نگاہ میں وہ مقام اور مرتبہ ہے کہ ایمان والا مر گیا، کوئی بھی ایمان والا مر گیا، اس کی زندگی کیسی بھی تھی، لیکن ایمان کے بول کے ساتھ اللہ کے پاس گیا، تو ایک اللہ کے بندے نے صرف کہا کہ یار وہ کیسا بھی تھا لیکن اس میں یہ عادت تو بڑی اچھی تھی، لوگ کہتے یہ بڑا اچھا آدمی تھا۔ دوسرے نے کہا کہ یار یہ بڑا اچھا آدمی تھا، تیسرے نے کہا کہ یہ بڑا اچھا آدمی تھا، تو میرا اللہ اس کے اعمال کو دیکھ کر اس کے لیے عذاب کا فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، لیکن میرا اللہ کہتا ہے میرے ایمان والے بندے کے بارے میں، میرے 3 ایمان والے بندے کہتے کہ اچھا ہے، تو میں تو رحیم ہوں، رحمان ہوں، کریم ہوں، غفار ہوں، ستار ہوں، تواب ہوں، اور میں رحیم کریم ہو کر کے اس کو کیسے عذاب دوں؟ تو اللہ پاک ہمیشہ کے لیے اس کے لیے عذاب کی چھٹی کر دیتے۔ یہ ہے ایمان والے کا مقام مرتبہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس ایمان والے کے حقوق بیان فرمائے۔ ایمان والوں کے بارے میں دلوں میں جگہ رکھو، بس ہم تو یہ چاہتے پیارو پیار بانٹو، پیارو پیار بانٹو۔ یہ زبان، اس سے آپ جتنی محبت بانٹو گے، جتنا پیار بانٹو گے، اللہ کے بندے آپ سے پیار کریں گے، اللہ کے بندے آپ سے محبت کریں گے۔ توڑنے والی بات کرنا یہ ایک انسان نہیں کر سکتا، انسان تو جوڑنے والی بات کیا کرتا ہے، توڑنے والی بات نہیں کیا کرتا۔ اس لیے ایمان والوں کے بارے میں اپنے دلوں کو صاف رکھا کرو، دلوں میں ایمان والوں کی جگہ رکھو۔ وَلَا تَحَاسَدُوا وَلَا تَبَاغَضُوا وَلَا تَدَابَرُوا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا۔ ارے ایمان والوں، آپس میں ایک دوسرے سے حسد مت رکھو، آپس میں بغض دشمنیاں مت رکھو، ایمان والے کو دیکھ کر سلام کرنا مت چھوڑ دو، بھائی بھائی بن کر کے رہو۔ انما المؤمنون اخوہ، یہ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایمان والے تو آپس میں بھائی ہوتے۔ بھلا بھائی سے کوئی دشمنی کر سکتا ہے؟ یہ میرا بھائی ہے، لہذا ہم ایمان کے رشتے کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اس لیے ایمان والے کو یہ برا بھلا نہیں، ایمان والوں کے دل میں گنجائش رکھو، جگہ رکھو، پیار اور محبت بھری نگاہ سے ایمان والوں کو دیکھا کرو، ایمان والوں کی غلطیوں کو معاف کیا کرو۔ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کیا کرتا ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں ایمان والے کے سامنے ہار جاؤ، یہ تمہاری ہار تمہاری جیت ہے۔ کبھی بھی کوئی مسئلہ ہو تو میرے اچھے بھائیوں اپنے ہار مان لو، بس اس پر چڑھنے کی کوشش مت کرو۔ ایمان والے کا ادب احترام رکھتے ہوئے اپنی ہار کو قبول کر لو گے تو یہ ہارنے والا جیتنے والا ہے، مار کھانے والا جیتنے والا ہے، گالیاں سن کر دعائیں دینے والا جیتنے والا ہے۔ میرے نبی کی سنت تو یہی تھی، میرے نبی کی بڑی سنت۔ کوئی آپ سے پوچھے بس نگر والوں سے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی بڑی بڑی سنتیں کون سی، تو اس میں سے ایک سنت بتاؤ بڑی سنت، تو آپ یہ بتا دینا کہ میرے نبی کی سب سے بڑی سنت یہ ہے دین کے لیے مار کھانا، قربانیاں پیش کرنا، یہ سب سے بڑی میرے نبی کی سنت ہے۔ آپ نے مار کھائی ہے، گالیاں کھائے ہیں، پتھر کھائے ہیں، کانٹے اپنے پاؤں میں چبھائے ہیں،
لیکن کبھی ان کے لیے آپ نے بد دعا تو نہیں کی ہے؟ کبھی آپ نے بد دعا تو نہیں کی ہے؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بننے کے لیے آئے اور وہ صحابی بن گئے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگے کہ آقا میرا کام کیا؟ میں تو مسلمان ہو گیا، صحابی بن گیا، میرا کام کیا؟ آپ نے فرمایا تیرا کام وہ جو میرا کام ہے، یعنی میں دین کا کام کرتا ہوں، وہ میرا کام تیرا کام۔ جا اپنے خاندان میں، اپنے قبیلے میں، اور لوگوں کو سمجھا اور سمجھا کر کے لوگوں کو لا، میرا غلام بنا، میرا مرید بنا۔ ان لوگوں کو پکڑ کر وہ گئے سمجھانے کے لیے اپنے قبیلہ والوں کو۔ 1 دن 2 دن، ہفتہ، 15 دن، 20 دن سمجھاتے رہے، لیکن کوئی نے ان کی بات کو نہیں مانا، قبول نہیں کیا۔ تو نا امید ہو کر کے وہ واپس آئے۔ واپس آ کر اتنے نا امید تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر آقا سے کہنے لگے آقا یہ میرا قبیلہ دوست، میں نے بہت محنت کی، لیکن یہ دوست قبیلے میں سے ایک آدمی نے بھی میری بات کو نہیں مانا، آپ ان کے لیے بد دعا کر دو تاکہ یہ سارا قبیلہ ختم ہو جائے، بد دعا کر دو۔ یہ جب وہ صحابی نے کہا تو میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، تو وہ سمجھے ابھی آقا بد دعا کریں گے قبیلہ اجڑ جائے گا۔ نبی تو وہ تھے، ان کے اشاروں پر چاند سورج بھی ناچا کرتا تھا، یہ نبی تھے، ان کے اشاروں پر آپ نے خالی یوں کیا تھا، بس یوں، یہ پنکھا ہے تو اس کی طرف آپ نے یوں انگلی کی تھی، تو یہ آسمان پر چاند تھا تو میرے سرکار نے یوں کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ادھر گرا اور درمیان میں پہاڑ تھا۔ یہ صرف وہاں تلوار لے کر کاٹنے نہیں گئے تھے، جب بیت اللہ شریف پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فاتح بن کر کے مکہ معظمہ میں داخل ہوئے، فاتح بن کر مکہ فتح ہو گیا، تو میرے سرکار جب مکہ میں داخل ہو رہے تو آپ سواری پر بیٹھے اور آپ کا سر جھکا ہوا، اور آپ نے اپنے سر کے اوپر کپڑا اور چادر ڈال رکھی ہے، اور بہت متواضع بن کر کے، یہی مکہ والوں نے گالیاں دی تھی، یہی مکہ والوں نے کانٹے بچھائے تھے، یہی مکہ والوں نے پتھراؤ کیے تھے، یہی مکہ والوں نے کچرے پھینکے تھے، آج وہ مکہ میں بادشاہ بن کر کے اللہ پاک لا رہا ہے، بدلہ لینے کا موقع ہے، ایک ایک کو پکڑ کر کے لاؤ، اس کو سولی پر چڑھاؤ، اس کو پھانسی دے دو، اس کو قتل کر دو، یہ موقع اللہ پاک دے رہا ہے۔ لیکن میرا سرکار جو سید المتواضعین تھے وہ اپنا سر جھکائے ہوئے آ رہے، اور لوگ فر کانپ رہے، گالیاں دینے والے کانپ رہے۔ ایک صحابی جو بہت بعد میں صحابی بنے، ان کو یاد آیا کہ میں نے تو حد کر ڈالی تھی، جن کا نام تھا اکرمہ، ابو جہل کے بیٹے تھے، انہوں نے تو مکہ چھوڑ کر کے کشتی پکڑ کر کے بھاگنا شروع کر دیا کہ میں نے تو حد کر ڈالی تھی، آج اللہ کے نبی آئے ہیں، نہ معلوم میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ وہ اکرمہ جب آ رہا تو میرے سرکار کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر اس اکرمہ کا استقبال کیا اور اپنے سینے سے لگایا، پیار دیا اس کو، اور اکرمہ ہمیشہ کے لیے اس نبی کا غلام بن گیا۔ اللہ کے نبی نے ان سے بدلہ نہیں لیا، آپ نے یہ اعلان کر دیا لا تثریب علیکم الیوم، آج تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، آج تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ نبی کو مانتے ہو میرے پیارو تو نبی کی سنت معاف کرنا ہے، نبی کو مانتے ہو تو نبی کی سنت معاف کرنا ہے۔ بدلہ لینے کا موقع آیا تھا، گھروں سے نکال کر کے مارنے کا موقع آیا تھا، لیکن نبی کہتا ہے لا تثریب علیکم الیوم، آج تمہیں معافی ہے، جو بیت اللہ میں آ جائے گا اس کو امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کو امن ہے، جو یہ کام کرے گا امن ہے، جو ہتھیار ڈال دے گا اس کو امن ہے۔ یہ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو وہ آ گئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے تو وہ صحابی سمجھنے لگے کہ ابھی آقا جملہ کہیں گے دوست برباد ہو جائے گا،
ہم چھوٹے بچوں کے لیے کھلونے لاتے ہیں نا، چھوٹا بچہ جب تھوڑا سا سمجھنے لگے تو اس کے گہوارے پر ہم کھلونا باندھ دیتے بجنے والا، تو وہ اپنا ہاتھ اچانک، اس کو تو پتہ بھی نہیں، لیکن یوں ہاتھ اس سے ٹکرائے گا، کبھی پاؤں اونچا کرے گا، ٹکرائے گا تو اس میں سے آواز نکلے گی، تو وہ بچے کا دل بہلے گا اور وہ بچہ رونا بند کر دے گا۔ اس کے لیے ہم کھلونے طرح طرح کے لاتے، لیکن میرے سرکار کے کھلونے کیا تھے معلوم ہے؟ میرے سرکار کے کھلونے کیا تھے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت چھوٹے تھے، دودھ پیتے تھے، اور حضرت آمینہ ان کو باہر سلاتی تھی، تو آقا چھوٹے بچے کے پاؤں یوں ہوتے اور یوں آگے پیچھے کرتا ہے سینے کی طرف، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کھلے آسمان کے نیچے رات کے وقت میں سوئے رہتے، تو آقا کا ہاتھ یوں ہوتا تو آسمان کے ستارے سارے یوں آ جاتے، آقا کا پاؤں یوں ہوتا تو ستارے یوں آ جاتے، آقا کا دوسرا ہاتھ یوں ہوتا تو اللہ پاک نے اس نبی کے لیے آسمان کے ستاروں کو، آسمان کے سورج کو، آسمان کے چاند کو کھلونا بنا رکھا تھا۔ ان کو کھلونا دینے کی ضرورت نہیں تھی، اتنا بڑا آدمی، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقام ہے، لیکن وہ نبی نے بدلہ نہیں لیا۔ ہاں، نبی کو مانتے ہو تو بدلہ مت لو، ایمان والے کو برا بھلا مت کہو، ایمان والے کو سینے سے لگاؤ، اس کے اعمال کو اس کے حوالے کرو، لیکن میں تو اس کو دیکھوں گا ایمان والے کی نگاہ سے۔ میرے نبی نے اس سے پیار کرنے کا کہا، اس کو سینے سے لگانے کا کہا۔ میرے نبی نے فرمایا اس کے لیے بھی دنیا سے 10 گنی بڑی جنت ہے۔ جب اللہ اس کو جنت دے گا تو مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں اس کو برا بھلا کہوں؟ مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں اس کو گالی دوں؟ ارے میں صحیح کہہ رہا ہوں نا بھائیو، میں کوئی غلط بات تو نہیں کہتا۔ ایمان والوں سے پیار کرو، ایمان والوں سے پیار کرو، پیار کرنا سیکھو گے دنیا پیار کرے گی، محبت بانٹنا سیکھو گے دنیا آپ سے محبت کرے گی، ایمان والوں کو عزت دو گے دنیا آپ کی عزت کرے گی۔ عزت کرو، عزت لو، یہ دنیا کا دستور ہے۔ گالیاں دو گے تو گالیاں سنو گے، کسی کو ذلیل کرو گے تو ذلیل کیے جاؤ گے، تو آپ عزت دو گے تو آپ کو عزت ملے گی، لوگ آپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے، کوئی بھی ہو، کوئی بھی۔ یہ ہمارے مولوی صاحب ہمارے پاس پڑھتے، ایسے بہت سارے یہاں ہمارے پاس پڑھے ہوئے، ہم 33-32 سال سے پڑھاتے، یہ گواہ ہے۔ ہم جب اخیر سال میں جب طلباء جانے والے ہوتے تو ہم ان طلباء کو نصیحت کرتے اور ان کو کہتے کہ بیٹا آپ جاؤ گے لوگوں کے درمیان، طرح طرح کے لوگ ملیں گے، لیکن سب میرے نبی کے امتی ہیں، سب میرے نبی کا نام لینے والے، کسی کو کچھ مت کہنا، سب کو اپنے سینے سے لگانا۔ میرے نبی نے اس کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت بنائی ہے۔ آپ ان کے پاس بیٹھنا، ان کی باتوں کو سننا، آپ کو برا بھلا کہے تو آپ ان کے برے بھلے سے متاثر مت ہونا، یہ نگاہ سے دیکھنا کہ ایمان والا بندہ ہے، مجھے اس کا ادب احترام کرنے کا کہا ہے، مجھے اس کی عزت کرنے کا کہا ہے۔ میں نے کہا تفرقہ مت ڈالو، ٹولیوں میں بانٹنے کا کام مت کرو، ایک ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ ایمان والے کی تو یہ شان ہوا کرتی ہے، اس لیے ایمان والوں کے بارے میں اپنے دلوں میں گنجائش رکھو، کروں گے نا بھائی؟ ہاں، کبھی ایمان والے کے بارے میں برا مت سوچو، کبھی برا مت سوچو۔ سب اللہ کی نگاہ میں بڑا مقام رکھتا ہے، بڑی قیمت رکھتا ہے ایمان والا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا لیے تو وہ صحابی سمجھنے لگے کہ اب تو وہ قبیلہ گیا، لیکن نبی کے ہاتھ اٹھے تو آپ نے کیا دعا دی؟ اللہم اہدی دوسن۔ یہ تو پریشان ہو کر آیا اور کہتا ہے کہ دوس قبیلہ کے لیے بد دعا کرو، لیکن یہ سرکار اور نبی کی زبان سے یہ دعا نکلتی ہے کہ اللہ دوس کو ہدایت دے دے، دوس قبیلہ کو ہدایت دے دے۔ کب تھی سرکار کی زبان، کب تھی سرکار کی دعا جو رد ہو؟ کب تھی سرکار کی دعا جو رد ہو؟ آقا نے جو کہا
جب کہا میرا اللہ سننے کے لیے تیار تھا، آسمان سے فرشتے آتے تھے، کہو ایسا کہو تو ایسا کر دے، لیکن سرکار نے منع کر دیا ہر موقع پر۔ تائب میں بھی آئے تھے آنے والے آسمان سے، اور کہا تھا کہ آقا آپ کو بہت ستایا ہے اور آپ کو لہو لہان کر دیا، آپ کہہ دو ایک مرتبہ ہم پہاڑوں کو سنبھالنے والے فرشتے ہیں، پہاڑوں کا کنٹرول اللہ پاک نے ہمارے ہاتھ میں رکھا ہے، ہم جیسا چاہے وہاں پہاڑوں کو نچا سکتے، آپ خالی کہہ دو، ایک جملہ کہہ دو، ہم پہاڑوں کو یوں دبا کر طائف والوں کو چکی کے دو پھاٹوں کے درمیان جیسے غلہ اناج پیسا جاتا ایسا پیس ڈالے۔ لیکن میرے سرکار نے یہ کہا تھا اگر یہ مانتے نہیں تو جانتے نہیں مجھے، مانتے نہیں تو جانتے نہیں، یہ خلاصہ ہے۔ جس دن مجھے جانیں گے وہ بھی مانیں گے، جس دن مجھے جانیں گے یہ بھی مانیں گے، مجھے جانتے نہیں اس لیے، اور جس نے نبی کو جانا ہے کوئی واپس تو نہیں گیا۔ ایک آئے تھے جن کا نام تھا زمام بن ثعلبہ، جو کچھ علاج کرنا جانتے تھے، زمام بن ثعلبہ، انہوں نے نام سنا تھا کہ اللہ کے نبی ہے محمد بن عبداللہ، بڑا خوبصورت نوجوان ہے اور اس سے لوگ بہت پیار کرتے، اور وہ بات کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے گویا کہ پھول بکھیرتا ہو، اور وہ چلتا ہے تو ایسا چلتا ہے کہ بس اس کی چال کو دیکھا کرو، اور عجیب قسم کا خوبصورت جوان، بڑا اچھی باتیں کرنے والا۔ وہ مسلمان نہیں تھے، لہذا وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو صرف ملنے کے لیے آئے، دوسری جگہ کے رہنے والے تھے۔ جب مکہ میں آئے وہ تو کسی سے پوچھا کہ تم میں محمد بن عبداللہ کون ہے؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا کہ کون محمد بن عبداللہ؟ وہ پاگل، وہ مجنون۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ کو لوگوں نے مجنون کہا ہے، آپ کو لوگوں نے ساحر کہا ہے، آپ کو لوگوں نے طرح طرح کے طعنے دیے ہیں، تو کیا وہ مجنون؟ تو وہ بیچارے کے دل میں ٹھیس پہنچی، یار میں اتنے دور سے آیا اور وہ نوجوان تو پاگل ہے۔ تو دل میں سوچنے لگا کہ ملوں کہ نہ ملوں، لیکن پھر سوچا کہ جب آیا ہوں تو میں مل کے جاؤں۔ آگے چلا، کسی اور سے ایڈریس پوچھا تو کہا کہ محمد بن عبداللہ کون؟ ارے وہ جادو کر کی بات کرتے ہو، چھوڑو، اور زیادہ بددل ہو گیا۔ لیکن پھر اس نے ٹھان لی کہ مجھے جب آیا ہوں تو سرکار کو مل کے جاؤں گا، یہ ٹھان لی۔ جب آیا تو ایک نورانی چہرہ، بڑا خوبصورت چہرہ، جو میں نے اشعار سنائے تھے حسان بن ثابت کے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، ایسا خوبصورت کہ دنیا بھر کی آنکھوں نے ایسا خوبصورت تو کسی کو دیکھا نہیں۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، دنیا بھر کی عورتوں نے ایسا خوبصورت آدمی کو کسی دنیا کی عورت نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ، آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے۔ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ تو ایسے پیدا ہوئے جیسا کہ رب تعالیٰ نے آپ کا ہر عضو آپ کو پوچھ پوچھ کر کے بنایا ہو، لہذا ایسے پیدا کیے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے لنا شمسن وللآفاق شمسن، ہمارا ایک سورج ہے اور دنیا والوں کا بھی ایک سورج ہے۔ شمسی خیر من شمس السماء، اور ہمارا سورج دنیا والوں کے سورج، آسمان کے سورج سے تو بہت بہتر ہے۔ شمس الناس تطلع بعد الفجر، لوگوں کا سورج تو صبح صادق کے بعد نکلتا، والشمس یطلع بعد العشاء، اور میرا سورج تو عشاء کی نماز کے بعد نکلتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام خوبصورت، وہ جمال اللہ نے دیا تھا۔ قافلہ پڑا ہوا تھا، ایمان والوں کا قافلہ نہیں تھا۔ سنو، ایمان والوں کا قافلہ نہیں تھا۔ آقا وہاں سے گزر رہے تھے، تو وہاں سے گزر رہے تھے، آقا کو ایک سواری اور اونٹ کی ضرورت تھی، وہ قافلہ مسلمانوں کا نہیں تھا۔ تو وہاں جا کر کے آپ نے کہا بھئی یہ اونٹ بیچو گے؟ تو کہا بیچنا ہے۔ تو پھر سودا ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے بھائی، میں پیمنٹ دے دیتا ہوں۔ وہ ان کو نہیں جانتے، آپ ان کو نہیں جانتے،
لیکن ان کا چہرہ دیکھ کر کے یہ اللہ کے نبی علیہ السلام پر بھروسہ کر بیٹھے اور دے دیا۔ آقا اونٹ لے کر غائب ہو گئے۔ تو پھر لوگوں کو ذرا ہوش آیا اور کہا کہ تم نے اس اجنبی آدمی سے سودا کر لیا، جانتے ہو کہ نہیں؟ یا جانتے تو نہیں، نام پوچھا کہ نہیں، ایڈریس پوچھا کہ نہیں، کہاں کا رہنے والا معلوم کیا کہ نہیں؟ تو پھر گیا، اب نہ آئے تو کیا گارنٹی؟ یہ باتیں چل رہی تھی تو خیمے کے اندر بیٹھی ایک عورت نے نکل کر کہا، جو نبی کو مانتی نہیں تھی، نبی پر ایمان نہیں تھا، اور وہ کہنے لگی کہ اس اللہ کے بندہ اگر پیسہ نہ دے تو اس کی ذمہ داری میں لیتی ہوں، وہ پیسہ دے جائے گا۔ لوگوں نے کہا تو نے کیسے ذمہ داری لے لی؟ میں پردہ جب ہٹتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ وہ جب بات کرتا تھا تو اس کے دانتوں کے درمیان سے عجیب سا نور چمک رہا تھا اور اس کی پیشانی میں عجیب سا نور تھا۔ یہ جھوٹا چہرہ تو مجھے نہیں لگتا، یہ دھوکہ دینے والا چہرہ تو مجھے نہیں لگتا۔ بس یہ بات کر ہی رہے تھے کہ دو صحابی آ گئے کہتے ہوئے رقم اور پیمنٹ لے کر کے کہ بھائی یہ نام کا کون آدمی ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کو یہ پیمنٹ دیا ہے۔ تو وہ زمام بن ثعلبہ آ گئے تو آقا کو دیکھا آپ کے سامنے کہ بڑا خوبصورت نوجوان ہے، بیٹھے ادب کے ساتھ میں، اور پھر اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہنے لگے، آپ محمد بن عبداللہ؟ جی۔ آپ میں کوئی تکلیف ہو تو میں علاج کرنا جانتا ہوں، میں علاج کر لوں۔ اس لیے کہ خوبصورت نوجوان نظر آیا تو وہ زمام بن ثعلبہ کے دل میں رحم آ گیا، تو کہنے لگے کہ اگر آپ میں کوئی تکلیف ہو سحر کی، جنون کی، تو میں اچھا علاج اور منتر پڑھتا ہوں، میں علاج کر لوں۔ آقا بیٹھے ہوئے تھے، ان کی بات سن کر کے ایک عجیب انداز سے مسکرائے۔ آقا سمجھ گئے کہ راستے میں ان کو کون کون ملا ہے اور کس نے بھڑکایا ہے، یہ آقا سمجھ گئے۔ اور پھر آقا عجیب انداز سے مسکرائے اور پھر کہا کہ بیٹھو، اور بیٹھ کر کے آقا نے پھر بات شروع کی، ان الحمد للہ۔ یہ آپ نے خطبہ پڑھا، اور خطبہ پڑھ کر کے اما بات کہہ کر اب اوریجنل بات شروع کرنے جا رہے تھے کہ زمام بن ثعلبہ بول اٹھے کہ اعد علی ہذہ الکلمات۔ آپ نے یہ جو بولے ہیں نا، دوبارہ بولو، دوبارہ آپ نے دوبارہ بولے۔ تو پھر کہنے لگے اعد علی ہذہ الکلمات، یہ بول پھر سے بولو، تو پھر سے بولے۔ تو پھر زمام بن ثعلبہ بول اٹھے کہ میں نے بڑے بڑے ادیبوں کا، بڑے بڑے شاعروں کا، بڑے بڑے پڑھے لکھوں کا کلام میں نے سنا ہے، لیکن یہ کلام عجیب و غریب کلام کہ اس میں کتنے معنی چھپے ہوئے، کتنے مطلب نکالے جا سکتے، بڑا فصیح بلیغ کلام، ایسا کلام تو ان کانوں نے سنا نہیں ہے۔ لہذا یہ عجیب کلام کرنے والا یہ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا۔ ہاتھ لاؤ، میں تمہارے ہاتھ پر بیعت ہو جاتا، مسلمان ہو جاتا، میں آپ کا صحابی بن جاتا۔ تو وہ کون تھا جو نبی کے پاس آئے، نبی کو سمجھے اور نبی کو چھوڑ کر چلا جائے؟ ایک غلام آیا تھا، مسلمان ہو گیا تھا، اور پھر جب اس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آزاد کر لیا، تو جب آزاد ہو گئے تو یمن کے رہنے والے تھے، تو ان کے بھائیوں کو پتہ چلا کہ میرا بھائی آزاد ہو گیا، تو وہ مکہ آئے اور آ کر کے کہنے لگے، مدینہ پاک آئے اور کہنے لگے کہ آپ نے میرے بھائی کو آزاد کر دیا؟ ہاں آزاد کر دیا، اب تو غلام ہے نہیں، تو ہم اس کو لے جاتے۔ آپ نے کہا وہ بیٹا تمہارا بھائی آنا چاہتا ہو تو لے جاؤ۔ ہاں، جب اس کے پاس گئے کہ تجھے نبی نے آزاد کر دیا، ہم لینے کے لیے آئے، تو اس نے کہا میں تو نبی کا ایسا غلام بنا ہوں، مرتے دم تک کبھی نبی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے ہاتھ دیا تو دیا، نبی کو نبی مانا تو مانا، اب تو موت تک میں ادھر ہی رہوں گا، اب واپس جاؤ۔ بہت سمجھایا بھائیوں نے کہ آجا آجا، لیکن کہا نہیں میں نہیں آ سکتا۔ تو نبی تھے ہی ایسے جس نے سمجھا کبھی نہیں چھوڑا، جس نے نبی کو سمجھا کبھی نہیں چھوڑا۔ تو وہ فرشتوں سے
نبی کہنے لگے وہ جانتے نہیں ہیں، ہاں جس دن جانیں گے تو وہ میرے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کریں گے۔ اگر وہ آج مجھے نہیں جانتے تو ان کے آنے والی نسل جانے گی، وہ نہیں جانتے تو ان کے بعد والی نسل جانے گی، لیکن جب جانیں گے تو میرے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کریں گے۔ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ دوس کے لیے بد دعا کر لو۔ آقا نے ہاتھ اٹھائے تو میرے سرکار تو بد دعا دینے والے نہیں تھے، دعا دینے والے۔ یہ سنت ہے، نبی کا مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے، میں سنت اپناؤں۔ یہ میری محبت کا دعویٰ ہے تو محبت کی دلیل یہ ہے میں یہ سنت کو اپناؤں۔ کوئی مجھ سے برا بھلا کہے گا میں دعا دوں گا، اس کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا، میرا ایمان والا بھائی ہے، اللہ تو بھی اس کو سمجھ عطا فرما۔ میں گالیاں نہیں دوں گا، اینٹ کا جواب پتھر سے نہیں دوں گا، تماچے کا جواب تماچے سے نہیں دوں گا۔ اگر وہ برا بھلا کہے گا میں پھول کو بانٹوں گا، میں پھول کو بانٹوں گا۔ لہذا یہ شان ہے حضرت نعمان، علامہ شبلی نعمانی ایک زمانے میں گورنر تھے، پھر بعد میں بہت بڑے ولی بن گئے، اور ایسے ولی کہ کبھی کبھی اللہ ان سے لاڈ اور پیار کی باتیں کرتے تھے، ایسے ولی بن گئے۔ تو وہ کبھی جاتے ہوتے اور چلتے چلتے کوئی اللہ کا نام لے لیتا تو اپنے جیب میں وہ مٹھائی رکھتے، کچھ میٹھی چیز رکھتے اپنے جیب میں، کوئی اللہ کا نام لیتا تو سیدھا جیب میں ہاتھ ڈال کر کے وہ مٹھائی اس کے منہ میں ڈال دیتے، اور یوں کہتے اللہ کا نام لینے کی وجہ سے میرے منہ میں عجیب سی مٹھاس آتی ہے، لہذا میں اس کا بدلہ مٹھاس سے دیتا ہوں۔ یہ ایک ایمان والے کی شان ہے، مٹھاس، مٹھائی کو تقسیم کرو، خوشبو کو تقسیم کرو، پھولوں کو تقسیم کرو، پیار کو تقسیم کرو، محبت کو تقسیم کرو۔ دشمنی میں کیا رکھا ہے؟ چند دنوں کی زندگی ہے، اور یہ چند دنوں کی زندگی میں دشمنی میں کیا رکھا؟ وہ اس سے کٹا ہوا، وہ اس سے کٹا ہوا۔ اب تو یہاں تک حال ہے کہ باپ بیٹے میں دشمنی ہے، بھائی بھائی میں دشمنی ہے، چچا بھتیجے میں دشمنی ہے۔ ارے دشمنی کو چھوڑو میرے پیارو، دشمنی کو چھوڑو، پیار بانٹو، پیار تقسیم کرو۔ یہ نبی کی سنت ہے۔ خاص طور پر ایمان والوں کے حقوق کو جانو، میرے نبی نے ایمان والوں کے حقوق بیان کیے ہیں۔ للمؤمن علی المؤمن ست خصال یعودہ اذا مریض ویشہدہ اذا مات ویسلم علیہ اذا لقیہ ویصمتہ اذا عطس ویجیبہ اذا دعا وینصح لہ اذا غاب او شہد۔ یہ 6 حق بیان کیے۔ یہ 6 حق کو اگر میں سمجھانے جاؤں تو ابھی 1 گھنٹہ اور لگ جائے گا، یہ 6 حق کو، لیکن اس سے اتنا تو سمجھ میں آ گیا آج کی مجلس میں کہ ایمان والا، آپ ہی بتاؤ دشمنی کے قابل ہے؟ ارے بتاؤ بس نگر کے اچھے لوگوں، ایمان والا دشمنی کے قابل ہے؟ نہیں کریں گے دشمنی۔ آج کی مجلس میں یہ اللہ سے عہد کر کے اٹھیں گے، کوئی بھی ایمان والا ملے گا پیار کی، محبت کی نگاہ سے اس کو دیکھیں گے، اپنے گھر مہمان بنائیں گے۔ ہم آئے ہیں، آپ نہیں جانتے، اللہ کے بندے آ کر کے ہمیں کہتے کہ مفتی صاحب آج ہمارے گھر چائے پینا۔ ابھی ایک حاجی صاحب آئے تھے مغرب کے بعد اور کہا کل میرے گھر، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ کے گھر کی چائے پی لیں گے۔ ارے اچھا لگتا ہے، ہاں اچھا لگتا ہے۔ میں ان کو جانتا نہیں، وہ مجھے جانتے نہیں، 2-4 دنوں کے لیے میں آیا ہوں، میرے پاس بیٹھے وہ اور میری باتیں سنی، اب وہ پیار کرنے لگے، محبت کرنے لگے، مجھے چائے کی دعوت دینے لگے۔ کوئی جوان مجھے پان کھلاتا ہے، ایک جوان مغرب کے بعد آیا، مفتی صاحب کون سا مسالہ کھاتے؟ تو پھر وہ 2 مسالے لے کر کے چلا گیا۔ میں کھاتا نہیں پھر بھی آ جاتے، مت لاؤ میرے لیے، مجھے ضرورت نہیں ہے، اللہ نے میرا دل مستغنی بنایا ہے، مجھے کسی کے مال سے کوئی امید نہیں، کوئی لالچ نہیں، مجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن کوئی کہتا ہے تو بڑا اچھا لگتا ہے۔ یہ محبت بانٹو، چائے پلاؤ، کھانا کھلاؤ، کوئی بھی ایمان والے کو، تو یہ بھولا نہیں جاتا، یہ بھولا نہیں جاتا۔ میں چلا جاؤں گا
لیکن مجھے بسنگر کے اچھے لوگ یاد آئیں گے، وہاں کے لوگوں نے بڑی عزت دی، مجھے یاد آئیں گے۔ جوان بیچارے میری قدر کرتے تھے، بوڑھے بھی محبت کی نگاہ سے، جب بھی میں نکلتا ہوں اللہ کے بندے پیار سے ملاقات کرتے، دعا کی درخواست کرتے۔ لیکن یہ ایک محبت آپ دیتے ہو تو میں بھی آپ سے محبت کرتا۔ آپ مجھے گالیاں دے کر بھگا دیتے تو میں کبھی بسنگر نہ آتا، کبھی نہ آتا۔ بھئی چلو کہیں اور جائیں گے، کہیں اور بسیرا کریں گے۔ آپ نے پیار دیا، میرے دل میں آپ کی پیار، آپ کی محبت، میں دعا کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، ایسے بنو، ہاں ایسے بنو، کسی ایمان والے کو برا بھلا ہاتھ سے نہیں کہیں گے، ارادہ کر لو کبھی نہیں کہیں گے، ایمان والے کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں گے، ایمان والوں کے اعمال اس کے ساتھ ہے۔ اپنے یہاں بیٹھتے ہیں نا، ایسے ایک اللہ والے کے پاس ایک ایمان والا آ گیا۔ یہ ایسے مجلسیں ہوتی تھی جیسے یہاں اللہ والوں کی مجلسیں ہوتی ہے، ظہر میں، مغرب میں، عصر میں، فجر میں، عشاء میں۔ تو ایک ایسا مہمان آ گیا کہ وہ سحری کے وقت آ جاتا اور دسترخوان پر بیٹھ کر کے پیٹ بھر کر کے کھاتا، اور جب سحری کھا لی تو فجر کی نماز بھی نہ پڑھتا، چلا جاتا، اور پھر روزہ بھی نہ رکھتا، اور بازار میں جا کر کھانا پینا، چائے بیڑی ناشتہ سب چلتا رہتا، اور افطاری کے وقت روزے دار کا منہ بنا کر بیٹھ جاتا، روزے دار جیسا آنکھ بند کر کے بیٹھ جاتا۔ تو ہر زمانے میں لوگ ایسے ہوتے جن کو برداشت نہیں ہوتا، کھانا میرا کھائے برداشت ان کو نہ ہو، میری چائے پیے جلن کسی اور کو ہو، ہاں میرے گھر پر آئے دکھ کسی اور کو ہو، کسی کے پیٹ میں مروڑ ہو، ایسے ہوتے۔ اور ایسے جو لوگ بگاڑ پیدا کرتے معاشرے میں، جن کو یہ جلن ہوتی، ایسے جو لوگ معاشرے میں بگاڑ پیدا کرتے۔ تو اللہ والے جانتے تھے کہ یہ سحری میرے دسترخوان پر کرتا، افطاری، اور پورا دن غائب رہتا، نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے۔ تو کسی جلنے والے نے آ کر وہ اللہ والے سے کہہ دیا اور یہ شکایت کی کہ حضرت اس کو جانتے ہو؟ کہا کیا ہوا؟ تو کہا وہ خالی سحری میں آتا ہے، پیٹ بھر کر چلا جاتا، روزہ رکھتا نہیں، اور پھر افطاری میں آ جاتا۔ لکھنے والے نے ایسا لکھا کہ وہ اللہ والے غصہ نہیں کرتے تھے، لیکن اس دن جو انہوں نے غصہ کیا ایسا کبھی نہیں کیا تھا، اور وہ بولے کہ وہ میرا کھانا کھاتا ہے، میرے دسترخوان پر میرا مہمان ہے، میرا مہمان میرا کھاتا ہے تو تیرے پیٹ میں مروڑ کیوں؟ اگر وہ روزہ نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا، تو وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ اللہ نمٹ لے گا، لیکن میرا مہمان بنا تو میرا تو فرض ہے میں کھلاؤں اس کو۔ یہ ہے صفات، یہ ہے کہ ایمان والے کے صفات، کام اس کے ہے تو وہ اللہ اسے نمٹے گا، مجھے اس کے کام سے کیا مطلب ہے؟ یہ تو میں ایمان والا ہے، پیار کروں میں اس سے، ایمان والا ہے محبت کروں میں اس سے، اس لیے ایمان والے سے آج سے دشمنی نہیں کریں گے۔ مجھے امید ہے میری بات آپ لوگ سمجھے ہوں گے، مجھے یقین ہے، اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ جو اللہ کے بندوں نے سمجھی ہوگی بات، وہ کبھی کسی ایمان والے سے دشمنی نہیں کریں گے۔ میں حقیقت کہتا ہوں، ہاں جب بات صحیح سمجھ میں آتی ہے تو پتہ چلتا ہے، بعض مرتبہ ایک بات سنی سنائی بھی چلتی رہتی، اب اس کی وجہ سے ہم دور ہوتے رہتے، لیکن حقیقت سامنے آتی، اوہو آج تک ہم اندھیرے میں تھے۔ میں مانتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے امت ہی ان کے دلوں میں رحم ہے، میں مانتا ہوں۔ جب کبھی کسی امتی کے سامنے حقیقی علم آتا تو وہ پچھلی بات کو بھول کر صحیح بات کو اپنانے کے لیے تیار ہو جاتا۔ یہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے، نبی علیہ السلام کی امت کی یہ شان ہے، اس لیے جب حقیقت سمجھ میں آتی تو وہ پچھلی باتوں کو بھول جاتا، توبہ کرتا۔ مجھے یہ محلے میں بھی بہت سارے ملے اور اپنی پرانی داستانیں انہوں نے سنائی، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا، سنائی، ہم نے سنی، ان کی باتیں سنی۔ جب حقیقت سامنے آتی ہے تو پھر آدمی توبہ کر لیتا۔ اس لیے اگر میں کسی ایمان والے کے پیچھے پڑا رہتا ہوں، میں اللہ سے توبہ کر لوں، اور اگر ہمت ہو تو وہ ایمان والے کے پاؤں پکڑ لو، ارے بھائی مجھے معاف کر دینا، مجھے معاف کر دینا،
اللہ کسی کو ستانے والے کو دنیا میں چھوڑتا نہیں ہے، اور جب اللہ آخرت میں حساب لینے پر آئے گا، نماز چھوڑی تھی چل معاف ہے، روزہ چل معاف ہے، تو نے یہ کیا تھا، حج نہیں چل معاف ہے، تو نے زکوٰۃ نہیں چل معاف ہے، اللہ اپنے حقوں کو معاف کرتا رہے گا۔ لیکن جب بندے کے حق کا مسئلہ آئے گا، اللہ کہے گے یہ تو میں معاف نہیں کر سکتا، جا میرے بندے سے معاف کرا لے، اور وہ بندہ کبھی معاف نہیں کرے گا، وہ بندہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ میرا اللہ قرآن میں یوں کہتا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ اللہ کہتا ہے وہ دن تو ایسا ہوگا کہ باپ اپنے بیٹے سے، بیٹا اپنے باپ سے بھی دور بھاگے گا۔ ارے میں تیرا بیٹا، ارے وہ رشتہ دنیا میں تھا، ابھی تو جو تمہارا میرا لینا باقی دے دو، ہاں نیکیاں دے دو۔ بیٹا بھی باپ سے لے گا، اور ماں بھی اپنی بچی سے رشتہ تھا، تو وہاں کوئی معاف نہیں کرے گا، کوئی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے معافی مانگ لو، ارے مجھ سے بھول ہو گئی تھی، میں نے آپ کو ایسا کہہ دیا تھا، ویسا کہہ دیا تھا، معاف کر دو، اور اللہ کے واسطے معاف، میرا دل صاف ہے، تم بھی اب مجھے معاف کر دو، اب کبھی ایسا ہم نہیں کریں گے۔ یہ ہے چھوٹے نہیں بنیں گے، میں نے کہا نا چھوٹے نہیں ہو جائیں گے، ہارنا جیتنا ہے۔ اتنا جملہ یاد رکھو، جو دنیا میں ہار گیا وہ جیت گیا، جس نے مار کھائی وہ پار ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ مارنے والے کو ٹینشن رہتا، مار کھانے والے کو میں نے کیا غلط کیا ہے، ہاں مارنے والے کو یار وہ کبھی مجھے بدلہ لے گا تو میں جاؤں پیچھے سے حملہ کروں تو، مارنے والے کو ٹینشن، گالی دینے والے کو ٹینشن، برا بھلا کہنے والے کو ٹینشن، لیکن جس نے مار کھائی اس کو کوئی ٹینشن نہیں۔ اور کبھی ایسا ہوتا، من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، بس یہ بات سناؤ کہ 1 گھنٹہ ہو گیا، سناؤ کہ بس کرے، سننا ہے 20 نگر والوں کو۔ ہاں دیکھیے کون کیسا ہے، اللہ کی نگاہ میں کیا مقام ہے، ہم تو نہیں جان سکتے نا۔ کبھی کوئی کو ہم نے ستا لیا اور وہ اللہ کا پیارا اور لاڈلا بندہ ہوتا تو کبھی 2 قدم چلنے کا بھی اللہ چانس نہیں دیتے۔ ہاں میں واقعہ سناتا ہوں، دیکھیے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ، ان کا نام سنا ہے آپ نے، امام ابو حنیفہ، یہ واقعہ پھر سنا تو دوسرا جلدی سمجھ میں آ جاوے ایسا واقعہ۔ ایک اللہ والے تھے، بارش کا موسم تھا، اور بارش کے موسم میں راستے میں کبھی گھڑا پڑا ہو تو اس میں پانی بھر جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا، تو وہ اللہ کی یاد میں مست جا رہے تھے، اور وہاں سے ایک جوڑے کا آنا، میاں بیوی نیا جوڑا تھا، وہ آ رہا تھا، اور یہ اللہ والے جا رہے تھے تو اچانک وہ پاؤں پانی کے گھڑے میں پڑ گیا، تو وہ کیچڑ اچھلا اور وہ جوڑے کی ساڑی کو لگا، تو وہ جوڑے والے کو غصہ آیا کہ میری بیوی کا تو نے یہ ساڑی خراب کر دی، تو اس نے زور سے اس کو تماچا مارا، تو وہ اللہ والے تھے، تماچا کھا کر بھی ہنستے چل دیے، بس وہ چلے کہ تماچا مارنے والا چکری کھا کر کے گرا اور وہاں پر مر گیا۔ تو وہ بیوی نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ ملا نے کچھ کر دیا، یہ ملا نے، لوگوں نے پکڑا گھیرا ان کو، تو کہا کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا میں نے، اس نے تماچا مارا، میں کھا کر کے چل دیا، کچھ بھی نہیں کیا، نہیں کچھ۔ پھر بہت کہا تو اس نے ایک جملہ کا، یہ یاد رکھو، یہ یاد رکھو اور لوگوں میں کہا کرو۔ وہ اللہ والے نے جملہ کہا، بھائیو یہ یاروں کا مسئلہ ہے، ہاں یہ یاروں کا، یار بانے دوست، یہ یاروں کا مسئلہ ہے کہ میرے بھول میں پاؤں سے اس مرنے والے کے یار کی ساڑی کو لگا تو اس کے یار کو غصہ آیا اور مجھے تماچا مارا تو میرے یار کو غصہ آیا اور اس نے اس کو تماچا مارا، اور اللہ کا تماچا جب پڑھے تو کون بچے؟ تو کبھی کسی کو ستائے اور وہ اللہ کا یار ہو تو حدیث میں ہے اللہ کے یار کو تکلیف دینا اللہ سے لڑائی کا اعلان کرنا ہے۔ کبھی ایک اللہ والے کو ایسا ستا لے
تو کبھی ہماری نسلیں اجڑ جاتی ہے، نسلیں اجڑ جاتی، پتہ نہیں چلتا، ہم معمولی سمجھتے ایمان والے کو اس کا کیا مقام ہے۔ لہذا ایمان والا اگر مار کھا کر کچھ بول دے تو سمجھو ہم جیت گئے، اگر کچھ نہ بولے تو سمجھو خطرہ کی گھنٹی ہے۔ آپ نے مارا اور ایمان والے نے کچھ بڑبڑایا، بدلہ لے لیا تو سمجھ لو ہمارا کام اب نقصان نہیں ہوگا، لیکن مار کھا کر کچھ بولے بغیر بیچارہ مار کھائے گا تو دکھ تو ہوگا، چہرہ تو پھیکا۔ اب یہ بھی ایک عزت رکھتا ہے، مارکیٹ میں سب کے بیچ میں تم نے اس کو گالیاں دے دی، اس کو دھکے دے دیے، اس کو مارا، تو وہ بھی ایک عزت رکھتا ہے، پوزیشن رکھتا، شرمائے گا وہ، کچھ بولا نہیں چلا گیا، خطرے کی گھنٹی ہے۔ ہاں کچھ بولا نہیں تو اس کا یار کبھی جلال میں آ جائے گا، تیری اور تیرے نسلوں کو اللہ برباد کر دے گا۔ ہاں اس لیے کبھی ایمان والے کو معمولی مت سمجھو، کیا مقام ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں ایمان والے کا ہم نہیں جانتے۔ لہذا اس لیے محبت کو بانٹا کرو، محبت کو تقسیم کیا کرو، ایک دوسرے کا ادب احترام کیا کرو، ساتھ میں محلوں میں رہنا اور دشمنی کرنا یہ ایمان والے کی شان نہیں، ایک دوسرے کے کام آیا کرو، یہ ایمان والے کی شان ہے، ایک دوسرے کے کام آیا۔ عید آئے گی، 2-4 دنوں کے بعد عید آئے گی، وہ عید کیا ہے وہ کبھی سمجھاؤں گا، موقع ملے گا تو، نہیں تو پھر کبھی موقع ملے گا تو سمجھائیں گے عید کو عید کیوں کہتے ہیں۔ عید آئے گی، نبی کا ایک حکم ہے، عید آنے سے پہلے پہلے اپنے گھروں سے صدقہ نکالا کرو، ہے نا حکم۔ آج ہی مغرب بعد مجھے اللہ کے بندے نے پوچھا مفتی صاحب کتنا صدقہ فطر ہے ایک آدمی کا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم ہے عید سے پہلے صدقہ فطر نکالو۔ کیوں یہ حکم ہے؟ کبھی سوچا کیوں حکم ہے؟ یہ میرے نبی کے فرمان اور حکم کا مقصد یہ ہے، تمہارے گھر میں خوشی ہے، تمہارے گھر میں نئے جوڑے ہیں، تمہارے بچوں کے نئے جوتے ہیں، تمہارے بچوں کے سر پر نئی ٹوپی ہے، تمہارے بچوں کے ہاتھ میں نیا رومال ہے، تمہارے بچوں کے چہروں پر نئے چشمے ہیں، تمہارے بچوں کے جیب میں پاکٹ پیسوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن اسی محلے میں ایک بیچاری غریب بیوہ بھی رہتی، ایک بیوہ بھی رہتی جس کا شوہر مٹی کی چادر اوڑھ کر سو گیا ہے، نہیں ہے اس کا شوہر، چھوٹے چھوٹے بچے محلے کے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس پاکٹ ہے، ان کے جوتے نئے ہیں، ان کے نئے رومال ہیں، تو اپنی ماں کو جا کر کے کہتے ہیں کہ ابا مجھے بھی رومال چاہیے، مجھے بھی جوتا چاہیے۔ ماں کی پوزیشن نہیں ہے، وہ بیچاری بیوہ کیا کرے گی؟ رات کو جب بچے سو جائیں گے مصلی بچھا کر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر کے کہ اللہ اگر ان بچوں کا باپ ہوتا آج ان بچوں کی انگلی پکڑ کر یہ بھی بازار لے جاتا، ان کے لیے جوتے لاتا، ان کے لیے رومال لاتا، ان کے لیے نئی ٹوپیاں خریدتا۔ میرے سرکار کا حکم اسی لیے ہے اپنے گھروں سے صدقہ دو، ان یتیموں کو پہنچاؤ، ان بیواؤں کو پہنچاؤ، تمہارے گھر میں خوشی ہو اور محلے میں کوئی بیوہ کے گھر میں خوشی نہ ہو تو تمہاری عید نہیں ہے، تمہاری عید نہیں ہے۔ وہ عید کیا کام کی؟ تمہارے گھر میں بکرے کا گوشت پکتا ہو، سیویاں پکتی ہو، اور وہی محلے میں ایک بیوہ ہو جس بیوہ کے گھر میں دودھ لانے کے لیے 50 روپے لا، وہ بچے انتظار کر کے بیٹھے، تو تمہاری عید کیا کام کی؟ تو یہ صدقہ فطر کا حکم اس لیے کہ پورے محلے میں، پورے گاؤں میں، پوری سوسائٹی میں گھر گھر خوشی ہو۔ یہ ہے ہمارا اسلام۔ پیارو، میرے پیارو، میرے پیارو، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بہت اچھے بھائیوں، اللہ کے نیک بندوں، یہ ہے اسلام۔ کسی کے درد میں کام آ جانا، کسی کو مارنے کا نام اسلام نہیں، کسی کو ستانے کا نام اسلام نہیں، کسی کو گالیاں دینے کا نام اسلام نہیں، کسی کے دکھ میں کام آ جانا، کوئی غریب کے اسکول کی فیس دے دینا، کوئی بیوہ کے کام آ جانا، یہ ہے اسلام۔ اس لیے ایسا اسلام پھیلایا کرو، آپس میں محبتیں بانٹا کرو، آپس میں محبتیں، دشمنیاں نہ بانٹا کرو۔ آج سے کبھی ایسا مت کرنا، کبھی ایسا مت کرنا۔ اللہ سے توبہ کر لو، اور پھر اللہ سے توبہ کر کے جن کو ستایا ہو،
یہ اگر مل جائے تو ان سے معافیہ مانگ لو، نہیں تو کبھی ہمارے نسلوں کا نقصان ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک ہماری یہ مجلس کو بھی بے انتہا قبول فرمائے، بیٹھنے والوں کو اللہ بے انتہا قبول فرمائے، ان کی سب کی جائز مرادیں اور تمنائیں اللہ پاک پوری فرمائے۔